مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل صاحب کی نماز جنازہ ان کے آبائی علاقے میں ادا کر دی گئی. بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے, اس کے اوپر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے, اور مولانا کی فیملی کے لیے تعزیت, اللہ پاک ان کو صبر دے. لیکن اس طرح کے واقعات ہم نے ریسنٹلی ایک سیریز دیکھی ہے, اور اس سیریز کے پیچھے ایک ہی ریزن نکلتی آئی کہ ڈپریشن ڈپریشن ڈپریشن. جہانگیر خان ترین صاحب کے بھائی والا واقعہ ہو جائے, یہ ہو جائے, اس طرح کی بہت ساری سٹوریز جو بہت بڑی سٹوریز تھی وہ تو رپورٹ ہوگی, عوام کی نظر تک آ گئی, لیکن بہت ساری سٹوریز ہیں جو ڈیلی ہوتی ہیں لیکن رپورٹ نہیں ہوتی, اور اس کو لوگ لیتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, اللہ کی رضا. بالکل ہر چیز اللہ کی رضا ہے, لیکن ایک بیماری اس کا علاج بھی تو اللہ کی جانب سے ہے نا, شفا بھی تو اللہ نے ہی دینی ہے, اور اللہ نے ہی اس کا طریقہ بھی بتا رکھا ہے. اللہ نے ہی ڈاکٹرز کو, سائیکالوجسٹس کو, ان کو وہ طریقہ بتایا ہے, ان کے عقل میں دیا ہے کہ دیٹ از ہاؤ یو کین ٹریٹ یور پیشنٹس. آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جائیں, اگر آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں یا آپ کو کوئی مینٹل چیلنجز ہیں, تو ڈاکٹر صاحبان آپ کو بہت, یہ ایک BBC کا آرٹیکل تھا وہ پڑھنے کے سے تعلق رکھتا ہے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے بھی جائیں تو وہ کہیں گے اللہ بھلا کرے گا, اللہ ٹھیک کرے گا, آپ وہم کر رہے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو آپ کے پاس لینے کیا آیا ہے پیشنٹ, اور آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ فیئر انف آپ حوصلہ دیجئے, حوصلہ دینے کے آپ ساتھ ساتھ ان کو ٹریٹمنٹ بھی دیجئے, بتائیے بھی کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا, چیلنجز کیا ہیں, ہم اس کو کیسے کوپ اپ کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ان کے اوپر بات کھل کے نہیں کی جاتی. آج بھی اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے. دو, آپ پاکستان سے ذرا اس بارڈر سے باہر نکلیے, پاکستان سے باہر نکل کر دیکھیے, اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر کتنا کھل کے بات کی جاتی ہے, کتنے کھل کے تھراپسٹ موجود ہیں, سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میڈیکیشن ہے, ہر چیز موجود ہے, اور وہ اس کو اتنی امپورٹنس دیتے ہیں. پاکستان سے ذرا باہر نکلیں, باقی اقوام جو ہے اتنی امپورٹنس دیتے ہیں, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ اگنورڈ ہے. آج بھی آپ ایکسٹریم کا ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں, میں وہ معذرت کے ساتھ میں اس لفظ کے بھی بہت خلاف ہوں, میں اس کو استعمال کرنے کے بھی بہت سخت خلاف ہوں. پاگل خانہ, پاگل, مینٹل ہیلتھ, مینٹل ہاسپٹل, مطلب یہ ایکسٹریمز ہیں ہمارے رویوں کی. ان کو اگر تھوڑا سا باریک بینی سے دیکھیں تو یہ لفظ اتنا چبھنا اور اتنی اذیت دینے والا ہے جو ہم روٹین میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کر دیتے ہیں. بٹ یہ ہمارا من حیث القوم ہم سب کا رویہ ہے, اس میں کسی ایک کو نامنیٹ نہیں کر رہا, میں خود سے سب سے پہلے اس رویے کا مجرم میں خود ہوں. لیکن میں تو آئی وڈ بی ویری آنیسٹ ود یو کہ مجھے کہیں پر بھی لگے کہ مجھے کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے, آئی اسپیک اپ اباؤٹ اٹ. میں بات کرتا ہوں, میں تھراپسٹ سے بات کرتا ہوں, میں سائیکالوجسٹ سے بات کرتا ہوں, یار مجھے یہ چیلنجز آ رہے ہیں, مجھے یہ پرابلمز آ رہے ہیں, مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ مجھے پاگل کہتے ہیں, مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنا کمفرٹ لیول دیکھنا ہے, مجھے اپنے گھر کا ایٹماسفیئر, مجھے اپنی سوسائٹی کا ایٹماسفیئر دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے پرابلم نہیں آنا چاہیے. تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بارے میں کوئی کیا کہتا ہے, ٹو بی آنیسٹ. اینی ویز, بیفور اٹ کہ میں مہمانوں کا تعارف کرواؤں, آج اسی کے اوپر مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہی آج کے شو میں ہم نے بات کرنی ہے. یہ طارق جمیل صاحب کے دوسرے صاحبزادے, ایک تو دنیا سے چلے گئے عاصم جمیل صاحب, ایک اور صاحبزادے ہیں, ان کا ایک شارٹ ہے, وہ ذرا سن لیجئے, اس شارٹ میں پین فیل کیجئے گا, اور اس شارٹ میں اس پین کے بعد ہمارے رویے جو ہیں ان کی کس طرح شکوہ کناہ ہے اس کے اوپر وہ ذرا فیل کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. قال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل نفس ذائقۃ الموت. میں انتہائی بوجھل دل سے, انتہائی مشکل سے یہ ویڈیو میسیج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آج شام کو میرے چھوٹے بھائی عاصم جمیل کی ڈیتھ ہو گئی, جو کہ ایک بہت بڑا ہماری فیملی کے لیے سانحہ ہے. لیکن اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے میڈیا پہ اس لیے حاضر ہونا پڑا کہ بہت سی نگیٹو خبریں, مختلف خبریں, غلط خبریں میڈیا پر چلائی جا رہی ہیں. میں ان کی وضاحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے, اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو, ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے. لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا, اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے, اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی, اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ جتنی بھی بات کی جا رہی, کوئی دشمنی تھی, کسی نے حملہ کیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر تھی,
اور ہم اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہیں. آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نیگیٹو رپورٹنگ کیا کیا اینگل دیے گئے, دشمنی بلا بلا بلا, اس کے اوپر بھی آگے چل کے بات کریں گے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی تھی, میڈیا کی, نیشن کی ذمہ داری کیا تھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے میاں نوید صاحب, ہمارے بیورو چیف ہیں. صوفیہ سہیل صاحبہ ہمارے نفسیات ہیں, میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. علی اجمل صاحب ہمارے نفسیات ہیں, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. صوفیہ صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. مینٹل ہیلتھ, ہم لوگ اس کو اتنی امپورٹنس پاکستان میں کیوں نہیں دے پا رہے ابھی تک؟ دیکھیں, ایک ہماری سوسائٹی کے سمجھیں ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ, ہماری سوسائٹی کے کیسا ٹیبو بنا چکے ہیں کہ اگر کوئی ہم مینٹل ہیلتھ پہ بات کریں گے تو لوگ ہمیں پاگل کہہ دیں گے یا ہم اب نارمل کہہ دیں گے. یہ کیسا ٹیبو ہے جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا ڈیولپ ہوا ہوا ہے. تو مینٹل ہیلتھ پہ بات ہونی چاہیے. مینٹل ہیلتھ پہ بات ہوگی تو اس کو اسی طرح سمجھیں جس طرح ہم فزیکل بیماریوں کو سمجھتے ہیں. جس طرح ہم فزیکلی بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اسی طرح جب مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, جو سائیکیٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, جو سائیکالوجسٹ بھی ہو سکتا ہے, جو تھیراپسٹ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا معاشرے کا ایک انوائرمنٹ ہے, اس کی وجہ سے بات کرنا پسند نہیں کیا جاتا. جاب میں مسئلے آ جائیں گے, بیٹیاں تو بیٹیوں کے رشتوں میں پرابلم آ جائے گی. اس طرح کے جو ٹیبوز ہیں اسے روکتے ہیں انسان کو کسی بھی ڈاکٹر سے کسی بھی ہیلپ لینے کے لیے. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے ہمارے معاشرے کا, ایک المیہ ہے بلکہ. اور آپ مثال آپ دیکھ لی آج آپ نے جو کیسے ہی ہے کہ آپ تکلیف دہ عمل ہے, بات نہیں کرتے. ہمیں بات کرنے سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم بات کر لیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں بات سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, بات سنتے نہیں ہیں سمجھنے کے لیے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہمیں سننا چاہیے لوگوں کو تاکہ اس پہ بات کی جا سکے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے. علی اجمل صاحب, یہ تھوڑا سا اس ڈیٹیل ہمیں بتائیے کہ مولانا کے بیٹے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ بچپن سے ہی ڈپریشن کا شکار تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مجھے کل بھی جب خبر آئی تو میں اس پہ کافی دیر سوچتا رہا کہ بچپن سے ڈپریشن کا پیشنٹ, از اٹ پاسبل؟ اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ آگے کیا تھرو آؤٹ ساری زندگی چلتا رہتا ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل پاسبل ہے کہ ڈپریشن کی دیکھیں مختلف قسم کی وجوہات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے اس بات کا ذکر کیا تو یقینی طور پہ کچھ لوگوں کو جینیٹک فیکٹر کی وجہ سے بچپن سے بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ ایک حالات, واقعات اور یہ جو ہماری زندگی کی سختیاں, ٹراماز ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن یقینی طور پہ یہ جینیٹک فیکٹر بھی اس میں انوالو ہے کہ کوئی پری نیٹل فیکٹر, پیدائشی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. اب اس میں نا ایک چیز ڈپریشن کے حوالے سے اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنی. اس میں معاشرے کا جو انلائٹنڈ طبقہ ہے شاید وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے سے قاصر ہے کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی, ایک ورڈ ہے, ایک سٹگما ہے پاگل کا یا پاگل پن کا. تو دیکھیں عام طور پہ جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہے یہ تو ایک سیویئر کیس ہو گیا کہ سیویئر ڈپریشن میں تھے, انہوں نے سوئسائڈ کر لی. عام طور پہ جو لوگ ہیں جو مینٹل ہیلتھ سے سفر کر رہے ہیں, ڈپریشن, انگزائٹی یا اس طرح کی فرسٹریشن, سٹریس, وہ دکھنے میں بالکل نارمل لگتے ہیں. اگر وہ آپ کے پاس بھی بیٹھے ہوں گے تو زیادہ تر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس شخص کو کوئی مائلڈ ماڈریٹ ڈپریشن یا کوئی سٹریس یا انگزائٹی وغیرہ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. جہاں تک ہم نے ایک جو نفسیاتی ہمارے مسائل ہیں یا مینٹل ہیلتھ ہے, ہم نے ان کو نا بالکل ایک فلموں ڈراموں میں جو پورٹرے کرتے ہیں اس کے تک محدود کر دیا کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, برے حال ہیں. یہ بہرحال مسئلے ہوتے ہیں, لیکن یہ شاید کوئی ایک دو نفسیاتی بیماریاں ایسی ہوں گی جس میں آپ ویزیبلی دیکھ کے کسی کو کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کی کوئی مینٹل ہیلتھ میں مسئلہ لگتا ہے. زیادہ تر لوگ تو اپیرنٹلی نارمل لگتے ہیں, وہ چپ چپ سفر کرتے ہیں. اور اس سفر کیا کرتے ہیں, اگر کسی کی مینٹل ہیلتھ کمپرومائز ہے, سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی لائف کی کوالٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. کوئی سٹریس ہے, اب دیکھیں آپ کی جو سٹریس ہے ہر چیز ہم نے مائنڈ سے کرنی ہے. اگر کسی کو سٹریس ہے, ان کے ریلیشن شپ خراب ہوں گے, جاب میں وہ ٹھیک طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں گے, وہ اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کسی کو صلاحیتیں دی ہیں وہ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس میں دب کے رہ جائیں گے. وہ ٹھیک طرح سے اپنے جو ٹیلنٹس ہیں اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکیں گے, زندگی کو خوشی سے نہیں گزار سکیں گے اور ترقی نہیں کر سکیں گے. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں, خاموشی سے سفر کر رہے ہیں, نہ ان کو خود اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے, اور جو قریب لوگ ہیں ان کو بھی عام طور پہ ویزیبلی ان کے بیہیویئر کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں. اس میں ایک اور ڈیٹیل میں بات کرنی ہے میں نے کہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے اطراف جو لوگ ہیں ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز فیس کر رہا ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے. ریزن یہ کہ جنہوں نے فیل کرنا ہے, جنہوں نے اسیس کرنا ہے کہ کوئی بندہ مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہے, وہ خود بھی تو چیلنجڈ ہے بھائی. جو ذرا پرسنٹیج پہ آئیں گے آگے چل کے کہ ہماری پاپولیشن کی پرسنٹیج کتنی ہے جو مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز جو ہے وہ فیس کریے. میاں صاحب یہاں پر بینگ اے جرنلسٹ میرے ذہن میں تو جو کل کی منفی خبریں ہم نے چلائیں سب نے, اینڈ میں جب سٹارٹ ہوا ہے تو ایون
تو رات کو میں نے لیٹ نائٹ پڑھا، ایک ای پیپر اپلوڈڈ تھا، اس میں لکھا گیا تھا کہ جناب مولانا کی فیملی کو شدید فائنینشیل چیلنجز تھے، معاشی پرابلمز بہت زیادہ تھے. عاصم صاحب جو ہیں یہ مولانا کی فیملی کے جو مینیجر تھے، وہ سارے مینیج کرتے تھے فائنینشیل ایشوز جو تھے، اور وہ ڈپریشن میں آ گئے. ہی کمیٹڈ سوسائڈ. یار کیا کر رہے ہو بھائی؟ راج صاحب انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سانحہ ہوا، اس کے بعد فیملی کی جانب سے جو ہے وہ رات گئے اسٹیٹمنٹ دے دی گئی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد بھی جب انہوں نے کلیریفیکیشن دے دی اور کلیئر کر دیا، اس کے بعد اگلی صبح یعنی کہ آج پھر جو ہے وہ متواتر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر یا پھر جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے اس طرح کی خبریں چلائی جاتی رہی ہیں. یہ یہاں پر جو ہے وہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کائے کے برعکس خبر چلائیں گے تو نہ صرف متعلقہ فیملی بلکہ اس معاشرے کے اوپر بھی اثر پڑے گا. مختلف قسم کی رات ہی جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کلیریفیکیشن دی گئی تھی کہ اس طرح ہوا ہے واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارلی جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرا خیال پلیس کی جانب سے بھی تھوڑا سا ارلی جو ہے وہ کہا گیا تھا بہت جلدی اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی، لیکن ہاں جی اس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ بنا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ تمام چیز کلیئر ہو چکی تھی. لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر مختلف اینگلز دیے جا رہے تھے، اسی طرح جو ہے وہ پھر وہ ایٹ دا اینڈ اتنی میاں صاحب سوشل میڈیا کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. آپ اینگل دیں چلیں ایم ایچ اوز بیٹھے ہوئے وہاں پہ، جو ابھی بچے ہمارے بیٹھے ہوئے جونیئرز، وہ نہیں ان کی گرومنگ نہیں ہوئی، تربیت نہیں. یار ایک اخبار کے مدیر نے خود رات کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک اپنے ای پیپر کا انہوں نے کلپ شیئر کیا، اور میں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ قابل مذمت ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف اس واقعہ میں بلکہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی اس طرح کا اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے میچور ہونا چاہیے، ایز اے میڈیا میچورٹی شو کرنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے نہیں کیا جا رہا. اور جس طرح آپ نے اخبار کا کہا ہے تو یہ انتہائی دکھ کی بات ہے. جب سارا کچھ کلیئر ہو چکا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا میری اس کے اوپر ایک اور مزید گزارش بھی ہے ناظرین کہ جب بھی کسی وکٹم، کسی بھی طرح کا کوئی وکٹم ہو یا کوئی بھی بندہ ہو جس کے ریلیٹڈ خبر ہے، کوئی بھی ریلیٹڈ کسی کی خبر ہے، جب فیملی یا اس فیملی کا اس بندے کا کوئی ریپرزنٹیٹیو، کوئی وکیل، کوئی دوست آ کے آپ سے ریکویسٹ کر دینا کہ اس پہ مزید بات مت کیجیے گا، تو لاجکلی اور قانون کے مطابق آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے. خدارہ ان چیزوں کو سمجھیے، یہی وہ چیزیں ہیں جو پش کرتی ہیں لوگوں کے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کی طرف. اب جو ہم نے کل حرکت میڈیا نے کی ہے نا، آئی ایم شیور کہ جس کرب سے ان کی فیملی گزری ہے مولانا کی، وہ اللہ نہ کرے اللہ سب کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، وہ سارے باقی بھی پیشنٹ بن کے بیٹھے ہوں گے جو ہم نے ان کے ساتھ کر چھوڑا کہ یار وہ تو فائنینشیل چیلنجز تھے، ان کو یہ چیلنجز تھے، ان کی دشمنی تھی. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، ایک فیملی ایٹ لاس ہے، پہلے ہی ان کا ایک انٹیگرل پارٹ کٹ گیا، ایک جسم کا حصہ ان کا کٹ گیا کل مولانا کے خاندان کا، اور آپ اس کے اوپر پھر بھی پروپیگنڈا کرتے گئے. آج تک جاری ہے، جب میاں صاحب ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھے، ابھی تک وہ پروپیگنڈا جاری ہے. لوگ کوسچن مارک پٹ اپ کر رہے ہیں آگے کہ نہیں یہ اسٹیٹمنٹ بھی کسی دباؤ کے تحت دے دی ہے فیملی نے، پیچھے کہانی کوئی اور ہے. یار جن کا بچہ چلا گیا وہ بھی دباؤ کے تحت اسٹیٹمنٹ دیں گے. اینی ویز صوفیہ صاحبہ، یہ ڈپریشن تو ایک فارم ہو گئی مینٹل ہیلتھ چیلنجز میں سے، ایک ڈیزیز ہو گئی. اور کیا کیا فارمز ہیں اس میں؟ کیونکہ میں نے ایک ریسرچ اس کی کریڈیبلٹی کا مجھے نہیں پتا، اسی لیے میں آپ لوگوں پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی انڈسٹری، آپ لوگوں کی فیلڈ ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ کوئی 72% آف پاکستانی پاپولیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ چیلنجز کو فیس کر رہی ہے. آئی ڈونٹ نو دا کریڈیبلٹی آف دا سروس اور واٹ ایور اٹ واز، لیکن آپ لوگوں کی انڈسٹری، آپ لوگ بہتر اس پہ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں اسٹریس تو کامن ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہر بندہ اسٹریس کا شکار ہے، مشکلات ہیں ڈفرینٹ قسم کی فیس کر رہا ہے تو اسٹریس کا شکار ہے. جس اسٹریس کو جب سارٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا تو وہ انگزائٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. انگزائٹی میں ڈفرینٹ سمٹمز ہوتی ہیں، بے چینی کیفیت ہوتی ہے، خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ انسیکیورٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، کچھ لوگ انگزائٹی تک رہتے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر بائی پولر ہے، ڈفرینٹ اسٹریسز ہے، OCD ہے جس میں انسان کو وہم آ جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کوئی خوف ہے، اس میں سوسائڈ تھاٹس بھی آتے ہیں، ڈفرینٹ بیماریاں ہیں. ہماری سوسائٹی میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مینٹل اسٹریس بڑھ گیا ہے. وہ اسٹریس ایک کاز بن جاتی ہے. آپ کو مشکل تب آتی ہے جب ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ ریئلائز نہیں کرتے، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہیں، کچھ دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں، بے چینی ہو جاتی ہے، خوف آتا ہے، مختلف سمٹمز ہوتی ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ مسئلہ کہاں ہے. ہم اس کو کوئی نہ کوئی بلیم دے دیتے ہیں، تم ایسا کرو. کچھ ایسے بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سلوشن نہیں ہوتا، ہمیں ضرورت ہوتی ہے گائیڈ لائن کی، پراپر ٹریٹمنٹ پلان کی. تو اگر ہمیں بہت ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل تو جتنا اسٹریس بڑھ چکا ہے، ہر بندہ اسٹریس میں ہے،
غصہ زیادہ آتا ہے, ہائپر ہو جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں, خاموشی میں اتنا اپنے آپ کو انٹروورٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں لائف میں ایکٹیویٹی. فار ایگزامپل آپ نے ایک اچھا کھانا کھا کر ہمیں خوشی ملتی ہے, وہ کھانا نہیں کھاتے, دلچسپی ختم ہوتی ہے, پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں, جاب میں کام دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں, ریلیشن شپ متاثر ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے وہ متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس کا اثر ہوتا ہے فیملی پہ, گھر کے کام پہ. فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور ڈیزاسٹر کریٹ ہو جاتے ہیں. علی اجمل صاحب, کون کون سی اور فردر فارمز ہیں ڈپریشن کی جو عوام کو جن کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رویہ ہے تو یہ فیز ہے؟ دیکھیں اگر اس کی بات کریں نا اوور آل جو جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی مرض ہیں یہ تقریباً 150 پلس ہیں, جن میں سے ڈپریشن ایک ہے. اب ان 150 پلس میں بھی آگے اسپیکٹرم ہے, جیسے آٹزم ہے, مطلب کہ ایک یہ سمجھیں کہ ایک مرض ہے, اس کی آگے مختلف شیڈز ہیں, اس کی مختلف قسمیں ہیں. اب اگر ہم ڈپریشن کی بات کریں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کو کیا کیا پتہ ہونا چاہیے, دیکھیں ڈپریشن کی مختلف قسم کی فارم ہے. عام طور پہ مائلڈ ڈپریشن بھی ہے, پھر ماڈریٹ ہے, پھر سیویئر ہے. جیسے بھی آپ نے 72% کا ذکر کیا, تو یقینی طور پہ یہ جو ریسرچ ہے یہ 72% لوگ جو ہیں 72% جو آبادی ہے وہ بیمار نہیں ہے, لیکن بہرحال ان کو ذہنی طور پہ وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ صحت مند نہیں ہے, تھوڑی بہت سٹریس ہے, جتنا ان کو خوش ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں ہے. کوئی بھی مسئلہ ڈپریشن ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, ایک حد تک ہم اس کو نارملی کنسیڈر کرتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ لائف ہے تو کچھ تھوڑے بہت مسئلے تو آئیں گے, کوئی سرکمسٹانسز ہمارے ٹف ہیں, کوئی ٹراما ہے, تو تھوڑا بہت پریشان ہونا, غمزدہ ہونا, یہ انسان کی نیچر ہے, یہ نارمل ہے. اب یہاں تک تو ایک, اس کے بعد جب ہم شروع کرتے ہیں, ریڈ لائن جب کراس کر جاتے ہیں کسی بھی چیز میں, وہ چاہے انگزائٹی ہے, وہ سٹریس ہے, ڈپریشن ہے, کوئی سائیکوٹک ایشو ہے, کوئی آٹزم اسپیکٹرم کا مسئلہ ہے, یا کسی قسم کے بھی اور, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 150 سے زیادہ ذہنی و نفسیاتی مرض ہیں, اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کے ساتھ ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ اب یہ چیز ایک مرض میں بدل گئی ہے. اب جہاں تک آپ نے شروع میں بڑا اچھا انٹروڈکشن دیا, بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی کہ عام طور پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو, زیادہ سوچا نہ کرو, وہم نہ کیا کرو, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. اچھا یہیں سے نا عام طور پہ مسئلے شروع ہوتے ہیں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں زیادہ تر وہ اس چیز میں ٹرینڈ نہیں ہے نا, مینٹل ہیلتھ میں, کیونکہ اپنی اپنی فیلڈ ہے, سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ٹرینڈ ہیں, ان کی فیلڈ ہے. دوسری فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ شاید اتنی ابھی ان میں کچھ ٹریننگ کا بھی کچھ مسئلہ ہے. اچھا ایک بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اگر کسی کو کلینکل ڈپریشن ہے تو وہ باتوں سے اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ اس کو کہیں گے جی کہ ٹینشن نہ لو, وہم نہ کرو, یہ کرو وہ کرو, یہ چیزیں اس شخص پہ اثر کرتی ہیں جو کہ نارمل ہے, جس کو مرض نہیں ہے لیکن ویسے پریشان ہے. اگر وہ نارمل ہے تو لینے کیا جائے گا؟ دیکھیں نا, ایک چیز ہے نا کہ ایک شخص نارمل ہے, نارمل لائف میں بھی ہمیں تھوڑی بہت سٹریس وغیرہ تو عام طور پہ رہتی ہے. اب اس شخص پہ یہ چیزیں اثر کریں گی کہ اگر آپ اس کو کہیں وہم نہ کرو یا سوچا نہ کرو زیادہ, یہ چیز اثر کرے گی. اب اگر کسی کو ڈپریشن ہو ہی گیا, آپ اس کو کوئی بھی بات کر لیں, صرف باتوں سے نصیحتوں سے ڈپریشن اس کا ٹھیک نہیں ہوگا. اس کا ہمیں پورا ایک پلان کرنا پڑتا ہے, ایک ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے اپنے بھی میرے ایک پرسنل ایکسپیرینس میں آیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں کیا لینے جانا ہے آپ نے کسی ڈاکٹر کے پاس, یہ بس آپ کو نا یہ سوچا نہ کرو, آپ یہ نہ کیا کرو. آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جیسے ہمارا لیٹ سپوز اگر پیٹ خراب ہو گیا, الٹی سیدھی کوئی چیز کھا لی, کوئی جرمز نے اٹیک کر دیا, اب وہ ہمارا پیٹ خراب ہو گیا, اب اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہوگی تو ٹھیک ہوگا. اسی طرح ڈپریشن کے مرض میں یا دوسرے امراض میں ہمارے جو برین ہے اس میں کچھ کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے. اب وہ کیمیکل امبیلنس کیا کرتا ہے, وہ پیٹ خراب نہیں کرتا, وہ کوئی جسم میں درد نہیں کرتا, وہ ہمارے موڈ کو افیکٹ کرتا ہے, وہ ہماری سوچ کو افیکٹ کرتا ہے. وہ جس شخص کو ڈپریشن ہے, آپ اس کو جتنی مرضی نصیحتیں کر لیں, وہ نارمل بندے کے جیسا سوچ نہیں سکتا. تو اگر آپ نے لوگوں کی جانیں بچانی ہے, اگر آپ نے لوگوں کا کچھ کرنا ہے, تو آپ ان کو گائیڈ کریں کہ ٹریٹمنٹ جائیں. لوگوں کی جانوں کا پرابلم ہی نہیں ہے بھائی, یہ معاشرے کا پرابلم ہے. یہ ایک بندہ جو ہے, میں اپنی مثال دوں گا, میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا. لیٹ سے اگر میں مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں, میاں صاحب مینٹلی ڈسٹربڈ ہے, یا بھائی جو بھی بیٹھے ہوئے ہم میں سے کوئی بھی ہے, یار ہمارے ارد گرد کے کتنے لوگ افیکٹ ہوں گے. سب سے پہلے ہماری فیملیز افیکٹ ہوں گی, پھر ہماری ورک پلیس جس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ افیکٹ ہوں گے. وہ ہزاروں میں سے ایک جو میری ذات کی وجہ سے افیکٹ ہو گیا ہے, وہ گھر جا کے اپنے بیوی بچوں سے لڑے گا. وہ یہ چین ہے نا, یہ چین ری ایکشن ہے, یہ آگے پھیلتا جائے گا. اور دیٹ از ہاؤ ہماری پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہ ڈسٹرب ہوتا جاتا ہے. اس کو اتنی وقت ہی نہیں دیتے ہم لوگ, اتنا ویٹیج ہی نہیں دیتے کہ یہ پرابلم کتنا سویئر ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں اکثر نکلتا ہوں نا, آپ کبھی بھی کسی اسپتال میں جائیں سرکاری میں, تو وہاں پہ جلد کا ایک وارڈ بنا ہوگا, وہاں پہ آرتھو کا وارڈ بنا ہوگا. مینٹل ہیلتھ کے اوپر مجھے کبھی کسی سرکاری اسپتال میں ناظرین آج تک وارڈ نظر نہیں آیا.
اور کبھی ہوتا ہے نا کہ جس کو جتنا بڑا چیلنج ہے اس کو اتنے ہی امپورٹنٹ دے کے اس کو ایڈریس کیا جائے. مینٹل ہیلتھ پہ وی ڈونٹ ایون ٹاک اباؤٹ اٹ. یہ سب کیا وجہ ہے؟ مینٹل ہیلتھ کیا گورنمنٹ کو کے لیول کے اوپر ادراک نہیں ہے لوگوں کو؟ اصل میں وارڈ تو ہے، لیکن ویسے تو ایک پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز جو ہے وہ جے روڈ کے اوپر ایک بڑا اسپتال ہے. اسی طرح گنگا رام میں بھی اس کی وارڈ ہے، اگر بلکہ ایک ان کا ہیڈ بھی ہے، پروفیسر بھی ہے. لیکن بنیادی طور پر حکومت کی جانب سے اس طرح فوکس نہیں کیا جاتا. جس طرح کہ اگر اب کوئی پیشنٹ داخل کرنا ہو تو وہاں پر داخلہ نہیں کیا جاتا، یعنی کہ وہاں پہ وہ اس طرح سہولیات نہیں ہیں داخل کرنے کی. تو لوگ جو ہے وہ بیچارے حکومت کی جانب سے جب فوکس نہیں ہوگا، اویئرنیس نہیں ہوگی. دیکھیں نا کہ ہم ڈینگی واک بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بریسٹ کینسر کے حوالے سے پورا ایک ماہ بناتے ہیں، باقی بہت ساری ڈیزیزز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب جیسے ہی جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے، کوئی واک نہیں کرتے، اسی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہے. اور جو ہے وہ لوگ بیچارے جو آج کل ویسے بھی جو ہے وہ جو ایک موجودہ سچویشن ہے، سینیریو ہے، مہنگائی ہے، تو ڈپریشن تو سٹریس ہر بندہ ہی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو چکا. تو اس کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائیں، اویئرنیس دی جائے، اور جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اسکولز میں جائیں، کالجز میں جائیں، بچوں سے بات کریں، ورک پلیسز پہ جائیں، بڑوں سے بات کریں، ٹیمیں بنائیں. سرکاری لیول کے اوپر سائیکالوجسٹس اور تھراپسٹ جو ہیں وہ ان کو ہائر کریں بھائی، ان کی خدمات دیں. ان کو یار لوگوں کو ٹرین کرو، بتاؤ کہ اگر یہ چیلنج آئے تو اس کو اس طرح کوپ اپ کرنا ہے، اگر یہ چیلنج آئے تو اس کو اس طرح کوپ اپ کرنا ہے. اور یہ ناظرین ایک اور چیز، یہ ڈپریشن یا کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج جو ہے، جس طرح میں نے علی اجمل صاحب سے اسپیشلی اس لیے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بچپن سے پاسبل ہے. یس اٹس ویری مچ پاسبل. آپ اسکولوں میں جائیں تو آپ کو کچھ بچوں کے رویے بالکل الگ نظر آتے ہیں دوسرے بچوں سے. ان میں وہ لائف نہیں ہوتی، ان میں وہ کلرز آف لائف نہیں ہوتے جو باقی بچوں میں نظر آتے ہیں. تو ذرا کلوزلی بیٹھ کے ان سے بات کر کے پوچھے تو صحیح کہ واٹ از رانگ ود یو، یا اس کو کہہ لیجیے کہ واٹ از ایکسٹرا رائٹ ود یو، کہ جو باقی بچوں میں نہیں ہے واٹ از ان یو. تو آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ یار وہ بچہ بڑے عذاب سے گزر رہا ہوتا ہے. سو I've been there because میں اللہ کا ذات کا بڑا شکر ہے کہ میں اپنے جو سوشل سوسائٹی کے جو میرے اوپر ہیں قرض ہیں، میں وہ بھی چکانے کی ٹائم ٹو ٹائم کوشش کرتا رہتا ہوں. آپ کبھی جائیے این جی اوز میں جائیے، کچھ آرفنیج میں جائیے، کبھی فاؤنٹین ہاؤس جائیے، وہاں پر جو بچے ہیں آرفنیج میں جو بچے ہیں ان سے جا کے بات کیجیے، گو میٹ دیم. آپ کو 1001 چیزیں ان سے سیکھنے کی ملیں گی، اور بہت کچھ ہے جو آپ اور میں ان بچوں کے لیے کر سکتے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے وہ لوگ. سوسائٹی کا کل کو افیکٹو پارٹ وہ تبھی بن سکتے ہیں جب ہم لوگ تمام کلیکٹیو ایفرٹ پٹ اپ کریں. بہرحال آئی وش اینڈ پرے کہ ان ڈیز ٹو کم مینٹل ہیلتھ کو اتنا ہی سیریس لیا جائے جتنا پوری دنیا لیتی ہے. میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہوتے ہوئے امریکہ سے یا برطانیہ کے لیول کے کمپیٹ کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ تو کیجیے، اس کو ایکنالج تو کیجیے کہ اٹ از اے پرابلم. اگر ہم ایکنالج کریں گے تو پھر آگے فردر سولوشن کی طرف جائیں گے. ناظرین آج کا شو آپ نے دیکھا، لاسٹ ٹاپک واز ویری امپورٹنٹ، اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ اینڈ آئی آلویز سے کہ اس کے اوپر میکسیمم بات کی جانی چاہیے. مینٹل ہیلتھ کے اوپر میکسیمم بات کی جانی چاہیے. اس ٹیبو کو بھی توڑ دیا جانا چاہیے. آہستہ 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 سوسائٹی نے کافی سارے ٹیبوز کو توڑا ہے، ایک یہ ٹیبو رہ گیا ہے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جس کرب سے، جس اذیت سے مولانا کی فیملی گزری ہے، جہانگیر ترین صاحب کی فیملی گزری ہے، اور بہت ساری فیملیز روز گزرتی ہیں، اللہ کسی کو نہ گزارے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.